بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو سب سے قریبی تھی تو جناب سرور کائنات اللہ نے حکم دیا وآت ذل قربا، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجیے۔ تو سرور کائنات نے باغ فدق جو آپ کو ملا تھا، یہ فے کی شکل میں ملا تھا، انفال فے، یہ دیکھیں سارے کے سارے مختلف ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو اسلام میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی سب کی تھوڑی جلدی کوشش کروں گا ڈیفائن کروں۔ سورہ انفال 8واں سورہ، علماء نے بحث کی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ رسول خدا کی اور ائمہ کی ملکیت، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ سب کچھ صحرا، جنگلات، یہ سب امام کی ملکیت، یہ سب انفال میں۔ ایسا کہ فے جب جنگ ہو، اور اگر جنگ ہو، مقابلہ ہو، اور جو کچھ مال غنیمت ملے تو وہ اغنام یعنی مال غنیمت میں آتا ہے، اس میں سب کا حصہ ہے سارے۔ لیکن اگر مقابلہ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جیسے جنگ ہوئی تھی خیبر میں اور فدق میں جنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ بھی یہودی تھے، انہوں نے خود بخود اپنا باغ سرور کائنات کو سرنڈر کر دیا تھا، تو سرور کائنات جو کچھ بغیر جنگ کے ملے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف میرے رسول کا۔ لوگ ہیں نا میرے ساتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ صرف رسول خدا کا، اس میں امت کا حصہ نہیں، لڑنے والوں کا، کیونکہ لڑائی نہیں، جنگ نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے تلواریں اٹھائیں، نہ تم نے مقابلہ کیا، اس میں تمہارا حصہ، اس میں صرف اور صرف میرے رسول کا حصہ۔ اب جب رسول خدا کو ملا فدق تو اللہ نے کہا وآت ذل قربى حقہ، سورہ شورى کے اندر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ سرور کائنات نے باغ فدق جناب سیدہ کو دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں تو ہم جناب سیدہ کی عصمت کبریٰ کے مالک ہونے کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے۔ مجمع رہے میرے ساتھ، تو میں یہاں پہ ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دنیاوی اعتبار سے رسول خدا نے باغ فدق جناب سیدہ کو کیوں دیا؟ باغ فدق پوری جنگوں کا بجٹ دیتا تھا، جو اخراجات آتے اسلحے کے، لڑائی کے، سب کچھ بجٹ وہاں سے آتا تھا۔ سرور کائنات نے دیکھا اتنے مسلمان ہیں، میرے اور بھی قرابت دار ہیں، لیکن سیدہ ہیں خدیجہ کی دختر، خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، تو کسی ایسی کی بیٹی کو باغ فدق کسی ایسی بی بی کی دختر کو دوں جو جوڑتی نہ رہے، اسی طرح سے بانٹے جیسے ماں نے بانٹا تھا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نگران میں نے تمام چیزوں کو ڈیفائن کرنا، تو اب انفال ہے یہ سب کچھ ایمن سمجھے۔ فے رسول خدا کا، رسول خدا نے اس فے کو جناب سیدہ کو دیا۔ عزیزان گرامی، فے میں اوروں کا حق نہیں، صرف رسول خدا کا۔ اللہ نے کہا آپ ادا کر دیجئے اپنے قرابت داروں کا حق، تو سرور کائنات نے دیکھا کون ایسی ہستی ہے کہ جو مسلمانوں کی میرے بعد دیکھ بھال کرتی رہے، فقراء کی، مساکین کی، تو عزیزان گرامی جناب سیدہ کو رسول خدا نے باغ فتح عطا کیا، اس میں کسی اور مسلمان کا کوئی حق نہیں۔